وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كلامه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. صلوات پر محمد و اہل بیت. واحد نواز اللہ شریک ہے جناب سیدہ دے صدقے تمام حاضرین دی دلی دعا قبول فرمائے. نواز اللہ شریک جناب سیدہ دی عزت و عظمت دے صدقے بیماروں شفا کاملات خار کے کائنات پاکستان میں مندہ گہوارہ بنائے. اتحاد و اتفاق دے منقبین مخالف نیست و نابود فرمائے اور سارے مسلمانوں اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے محترم سامعین جناب سیدہ کے متعلق یہ خوبصورت محفل سجائی گئی ہے اور آمد سیدہ کے بندے خوش ہونا اور غمزدہ ہونا عین فطرت ہے. ہر بندہ ہر گل تے خوش نہیں ہو سکتا اور ہر بندہ ہر غمزدہ گل تے غمزدہ بھی نہیں ہو سکتا. اگر کوئی میرے محترم سامعین کسی گل تو خوش ہوتا ہے تو وہ بھی تعلق کی وجہ تو ہوتا ہے. اگر کوئی بندہ کسی گل تو غمزدہ ہوتا ہے تو بھی تعلق کی وجہ. غیر متعلقہ بندے نہ کسی گل سے خوش ہو سکتے ہیں, غیر متعلقہ بندے نہ کسی گل سے غمزدہ ہو سکتے ہیں. الحمدللہ اسی جیسے بھی مسلمان ہیں ایک سنوں کم از کم ایک فخر موجود ہے کہ سڑیاں خوشیاں دی وجہ بھی آل محمد نے اور سارے غم کا سبب بھی اہل بیت ہے. جناب سیدہ کے متعلق پوری دنیا بی بی پاک تے نسبی تعارف تو واقف ہے کہ بی بی رسول خدا دی دختر نیک اختر نے جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام دی زوجہ نے حسنین شریفین دی والدہ گرامی نے یہ تعارف نے جڑا پرائمری سکول کا بچہ بھی جانتا ہے. اسی یہ جشن منا کے اعلان کر کے خمسے کر کے تین مجالس کا اہتمام کر کے لوگوں صرف یہ تو نہیں دسنا چاہتے یا اس گل تو نہیں پھیلانا چاہتے کہ حضور کی بیٹی نے وہ لوگوں کے علم سے حسنین شریفین دی مادر گرامی لوگوں کے علم سے مولا علی دی زوجہ محترمہ نے لوگوں کے علم سے خاتون جنت نے یہ بھی لوگوں کے علم سے پوری کائنات دی مثال دی سردار بھی یہ بھی لوگوں کے علم سے. اسی کوشش کر رہے ہیں کہ اس ماہ قرآن ہاتھ چ لے کے لوگوں کو دسیے صرف رسول دی بیٹی دا نام فاطمہ نے دین دی ضرورت دا نام ہے بتا. میرے مہربان دوستوں اسی کوشش کر رہے ہیں اور دلائل نال کر رہے ہیں. ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین. اگر کوئی دلیل ہے تو لے. اللہ پاک نے دلیل طلب کی ہے, انبیاء نے مخالف کو دلیل طلب کی ہے, حشر وچ اللہ مجرم کو دلیل طلب کی. یہ مطلب جو دلیل رکھتا ہے وہ چکڑا نہیں کرتا. اسی ثابت کر دینے ہیں قرآن کے دلائل نال کہ اسلام کی ضرورت کا نام ہے ذات. پوری دنیا کی ضرورت کا نام ہے اسلام. پوری دنیا کے مسلمانوں کی ضرورت کا نام ہے اسلام اور اسلام کی ضرورت کا نام ہے بطول. میں کوشش کر رہا ہوں سورہ مبارکہ حجر دی میں آیت مجیدہ جناب کے سامنے پڑھنے تشریف حاصل کیتا ہے. میں پنجابی سمجھ آ رہی ہوں اردو پڑھ اچھا میں جتوں تک بزدار وزیر اعلیٰ نے اس تک پنجابی بولی جا سکتی ہے. پنجاب میں کھلوتا نا میں بلکہ مرکز کھلوتا الحمدللہ. کہا کہ کائنات فرماندن انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ہم ہی اس ذکر کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس ذکر کی حفاظت کرنے والے ہیں. میرے محترم سامعین یہ ذکر ہے جہاں مطلب علماء متفق ہیں کہ یہ ذکر ہے جنہوں نازل بھی خالق نے کیتا ہے اور حفاظت کا ذمہ بھی خالق نے. انا نحن نزلنا الذکر. اللہ فرماتے ہیں ہم ہی اس ذکر کو نازل کرنے والے ہیں وانا لہ لحافظون اور ہم ہی اس ذکر کی حفاظت کرنے والے ہیں. میرے محترم سامعین حفاظت کی ضرورت اتنے پیش آتی ہے جتنے کسی چیز کو کسی کو خطرہ. اللہ پاک نے فرمایا اساں اس ذکر کو نازل کیتا ہے اسی دی حفاظت بھی کریں. اگر اللہ نے نازل کیتا ہے کسی ضرورت کے مطابق تیرا مطلب ہے حفاظت بھی کرے گا اس سے ضرورت کے مطابق. نہ نازل کسی غیر نے کیتا ہے نہ حفاظت کسی غیر کے ذمہ ہے. نازل کرنے والا بھی اللہ ہے اور حفاظت کرنے والا بھی اللہ ہے.
حفاظت کی ضرورت اتنے پیش آتی ہے جتنے کسی چیز میں کسی کو خطرہ ہوئے. یہ مطلب ہے اللہ جو کچھ نازل کیتا ہے ذکر دی شکل ہے یقیناً یہ خطرہ ہے سی کہ اللہ نے حفاظت کا انتظام کیا. میرے محترم سامعین میں دوسری گل قرآن ہاتھ چ لے کے کر رہا. اگر اس ذکر کو کسی کو خطرہ سی تو کسی نو بھی دے دے تو خطرہ ہے سی نا. عزیزان گرامی قدر خطرہ دو طرف ہوتا ہے. پولیس نو خطرہ ہے بدماشاں کو تے بدماشاں نو خطرہ ہے پولیس کو. بھائی ہر بدماش نو خطرہ ہے تے پولیس کا خطرہ ہے کہ میں کسی وقت بھی گرفت نہ لوے یا میرے تے حملہ نہ کرے. اور پولیس دیا چوکیاں تے ہر ویلے خطرہ ہے بدماشاں کا کدھر وہ ساڈے تے حملہ نہ کرے. یہ مطلب ہے یہ گل تے کم سے کم بچے بھی سمجھ گئے کہ پولیس نو بدماشاں تو خطرہ ہے بدماشاں نو پولیس تو خطرہ ہے. پھر طے ہو گیا قرآن تو کفر نو خطرہ ہے اور کفر تو قرآن نو خطرہ ہے. پھر جتنا خطرہ اتنا بڑا انتظام جتنا خطرہ اتنا بڑا انتظام. ایک مولوی ہوئے بہت مشہور وہ ایک گن مین ہوتا ہے. وزیر اعلیٰ ہوئے وہ ایک نہیں ہوتا وہ گن مین بھی زیادہ ہوتا ہے. وزیر اعظم ہوئے وہ زیادہ ہوتا. پتہ نہیں اس قرآن میں کنا کو خطرہ سی کہ ذمہ دار اکبر خود بڑھے. اللہ اکبر اس کو بڑی ذات کوئی نہیں. یہ مطلب ہے جتنا بڑا کوئی کسی کا منتظم ہے اتنا بڑا اتنا خطرہ ہے. جتنا بڑا کوئی قبلہ دفاعی ادارہ ہے انہوں اتنا بڑا خطرہ ہے. یہ مطلب ہے خالق کائنات میں اس خطرے کو محسوس کرتے ہیں. یہ حفاظت کا ذمہ خود لے. میں حیران ہوں یہ ذکر ہے انہوں خطرہ کدے کرو سی جے ختمہ دے پڑھنا ہے تو کسی نے کی مسلمانوں ہی پڑھنا ہے. جے تراویحج پڑھنا ہے تو کافروں کی تکلیف ہے مسلمانوں ہی پڑھنا ہے. جے مجلساں پڑھنا ہے تو کافروں کی تکلیف ہے وہ تو مسلمانوں ہی پڑھنا ہے. جے حفظ کرنا ہے تو کافروں کی تکلیف ہے. یار مسلمانوں ہی حفظ کرنا ہے کافروں کرنا پڑنا ہے. اور جناب جتھے بھی استعمال کرنا ہے اس ذکر کو قبلہ مسلمانہ نے کرنا ہے. کئی بندہ صرف ایک ہی استعمال کیتا ہے کہ سویرے کاٹل پا کے کچہری ٹر جاتے ہیں تو سارا دن اندر ترو میرے سر تے ترو میرے سر تے. اور جن یہ قسم چکن واسطے استعمال کیتا ہے تو مسلمانہ ہی کیتا نا. یا تلاوت واسطے استعمال کرنا ہے تو مسلمانہ کرنا ہے. تسی یہ گل دسو کہ گھنٹی بجا کے اگر ہندو مندر چ بندے کو کٹھیا کرن تے گھنٹی ہونا دی مندر ہونا دا سانو کی تکلیف یار سانو کی ضرورت ہے اس گھنٹی کو توڑن دی اس مندر کو ڈھان دی ساڈا تعلق ہی کوئی نہیں. ہاں دشمنی ادو پیندی ہے جدو مفاد تے زد پیندی ہے. مولا تانوں جزا دے جدو مفاد تے زد پوے ادو دشمنی پیندی ہے. ایک قرآن قبلہ ایک کتاب ہے اور اللہ کی نازل کرتا کتاب ہے. بھیجن والا کائنات کا رب ہے جدے اتے اتری ہے وہ مدینہ العلم ہے جدے ذریعے پھیلی ہے وہ باب مدینہ العلم. ٹھیک ہے جی. یہ دشمنی پئی ہے کہ اللہ حفاظت کا انتظام کیتا ہے. دشمنی کی قرآن دی ہے سی کہ قرآن دی کسی نہ کی دشمنی ہو سکتی ہے. پہلے کہتے ہوئے کہ میں اکثر ہمیشہ آخیا کہ کتاب کا فائدہ پڑھے لکھے ہوتا ہے کتاب کا نقصان پڑھے لکھے ہوتا ہے. میں دوبارہ عرض کر رہا میں کسی پنڈ سے نہیں پڑھ رہا لاہور جیسے شہر چرچ کر رہا. کتاب فائدہ دیتی ہے لیکن پڑھے لکھے نہیں. کتاب نقصان بھی دیتی ہے. یارہ کتاباں پڑھ کے بندے بڑے بڑے پیڑے کام بھی کرتے ہیں. کتاباں پڑھ کے بندے جگہ جگہ کام بھی کرتے ہیں. اچھیاں اچھیاں کتاباں بھی ہیں. کیوں بندے لائبریریاں نظر رکھتے ہیں کہ بچہ کوئی ایسی کتاب نہ پڑھے. یہ مطلب ہے نہیں ایسی کتاباں. مہربانی بچہ کوئی ایسی کتاب نہ پڑھے. گستاخی رسول تے بھی کتاباں لکھی گئی ہیں. حمایت رسول بھی کتاباں لکھی گئی ہیں. کتاب کا فائدہ بھی قبلہ پڑھے لکھے ہوئے کتاب کا نقصان بھی پڑھے لکھے ہوئے. میں حیران ہوں قرآن ایک کتاب ہے نازل اللہ نے کی تھی نازل مدینہ العلم تے ہوئی ہے جنہیں پھلائی ہے باب مدینہ العلم ہے. ابو جہل آدھا ہے لڑکی تعلق سی یار جو حالات ہے کتاب لڑکی تعلق ہے نہ وہ پڑھ کے فائدہ لے سکتے ہیں نہ پڑھ کے نقصان اٹھا سکتے ہیں. جو حالات رکھتے اس کتاب کے غیر کیوں کہنے
کیوں اللہ فرمائے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے نازل کی ہے تو ہم حفاظت بھی کریں گے۔ جڑے بندے پریشان بیٹھے نے کہ حضرت سیدہ دی اس آمد پڑھنی ہے، تینوں ہوش ہی کوئی نہیں میں کی پہ پڑھنا، میں دوبارہ عرض کر دیا، جس کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے تمہیداً قرآن پڑھنا پڑے اسے بدور کیا ہے۔ مہربانی مولا کا مجھے تھوڑ میرے نفس تمہیداً میں جناب کے سامنے کچھ قرآن پڑھنا پڑے، اس قرآن کے متعلق عرض کرنا پڑے، میں طے کر دیا خدا کی میں قسم ہے اے 3 دن گزر جانے، جمادی ثانی دے 3 دن گزر جانے، آمد سیدہ تسا منانی ہے، ہر جگہ سیدہ دی آمد منائی جانی ہے، اور ہر شیعہ مسلمان نے سلام پیش کرنے واسطے کچھ نہ کچھ عمل کرنا ہے تاکہ میں بطول دی بارگاہ نذرانہ عقیدت پیش کروں۔ میلاد سیدہ کا تعلق صرف ان لوگوں سے ہے جو واقف قرآن ہے۔ مولا تم جزائے خیر عطا فرمائے، جو واقف قرآن نہیں ان کا زہرا سے تعلق نہیں۔ اور میں الحمدللہ پورے یقین سے ان بندوں سے مخاطب ہوں جو جانتے ہیں کہ قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ مہربانی ہے اور توجہ حاصل کی میں اپنے جو کوئی مینو جناب کے سامنے کچھ پیش کرن دی میں کوشش کرنا جناب سیدہ دے متعلق یہ واسطے تھوڑا جا قرآن کا سفر کرنا پڑنا ہے، پھر پتہ لگے گا بطول کام۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے نازل کیا ہے، ہم حفاظت بھی کریں گے۔ نازل کیتا ہے اللہ نے، حفاظت کون کرے گا جی؟ اللہ۔ یہ مطلب ہے حفاظت کی ضرورت ہے، ان پڑھ کتاب نال تعلق کوئی نہیں، یہ حفاظت کی ذمہ داری اللہ لے گی۔ اس کتاب کو ان پڑھا تو کی خطرہ سی، میں دسنا کی خطرہ، ان پڑھ بندہ قتل کر کے اندر آوے وہ ہر آن والے ملاقاتی میں آندا میری ضمانت کرو، وہ آندا نے کرانے کوشش پہ کرنا، وہ آندا تسی پیسے نہیں لاندے، وہ وکیل لے جاتے ہیں کہ 10 کنے پیسے لانے، وہ آندا بچیا یہ گل نہ کریں، یہ بہت پیسے خرچ کر رہے ہیں، فیصلہ تو جج نے سنانا ہے، وہ آندا جج کنے پیسے لیتا ہے، وہ تو وکیل تھوڑا غصہ کرتا ہے، وہ آندا افسوس ہے کہ تو ایڈا جاہل ہے، جج تو پیسے واسطے بیٹھے ہیں۔ اوے بندہ خدا تو قتل کیتا ہے 302 تیرے تے لگی، اوتھے میرے مقابل وکیل کھلو کے دلائل دیندا ہے تیرے خلاف، تے میں بچوں کمزوریاں لب کے FIR چوں تے میں بھی کوشش کر رہا کہ کدھر گنجائش ملے تے میں بھی تیرے حق وچ کوئی گل کراں، میں تے گل ہی کرنی نا، وہ بھی گل ہی پہ کرتے ہیں مہنگا وکیل کیتا ہے، جج کے سامنے پیش ہونے ہیں، وہ آندا ہے جج پیسے نہیں لیتا، ادو پھر وہ غصے جا کے آندا کہ افسوس کہ 302 لوان لگیا تو خیال نہیں کیتا کہ میں کتنا بڑا جرم کر رہا ہوں، آؤ پیسے لوے آؤ پیسے لوے آؤ پیسے لوے، اور بندیاں دی گل نہیں، آخر جتھے 302 دی سزا لکھی ہے اس کتاب چوں میں کٹ دیا، اس کتاب چوں جج کٹ دے، اس کتاب چوں 302 دی سزا کتھے لے جائیے، اس جاہل نوں ادوں پتہ لگتا ہے کہ میں نوں پھانسے بندے نہیں لوا رہے کتاب لوا رہی۔ صدقے جانا جی آواز رہے، اس جاہل کو ادو پتہ لگتا ہے کہ میرے گالج پھندا بندے نہیں ڈلوا رہے کتاب ڈلوا رہی ہے، انہیں پتہ لگا کہ ہر اس بندے کتاب نال دشمنی ہے، جس کتاب وچ لکھے حلال گیا ہے حرام گیا۔ سبحان اللہ، جائز کیا ہے ناجائز کیا ہے انہیں پتہ لگ جائے گا۔ تم جناب ایک کتاب دستی ہے کس کس سے نکاح ہوتا ہے، کس کس سے نکاح حرام ہے، کیا چیز پینا جائز ہے، کیا چیز پینا ناجائز ہے، کون سا فعل حلال ہے، کون سا فعل حرام ہے۔ عرب کے ہر اس بندے کو کتاب کی تکلیف تھی جو حرام پہ قائم تھا۔ سمجھے جانا مولانا مجھے ذرا کہتے ہیں سبحان اللہ، عرب کے ہر اس بندے کو تکلیف تھی کہ اگر اس کتاب کو نافذ کر دیا گیا تو حلال حلال ہو جائے گا، حرام حرام ہو جائے گا۔ پوری توجہ رہے، اللہ فرماتا ہے حبیب ہم نے نازل کیا ہے نا
اور پڑھ دینا سورہ مبارکہ فاتر دی آیت مجیدہ پڑھنا. حضور میرا کتاب ہے, میں کھلے دل میں قرآن ہاتھ سے کیا دعویٰ کر رہے ہیں. جب تک یہ ذکر نازل نہیں ہوا تھا پیغمبر کی کسی سے کوئی دشمنی نہیں تھی. بھائی عام آدمی کو اتنے بٹھا دے ہو, اسی طرح پڑھے لکھے بندے بیٹھے ہو, سادہ بندے کو اتنے بٹھاؤ. جب تک قرآن نازل نہیں ہوا اس وقت تک حضور کی کوئی دشمنی نہیں تھی. جب نبی نے قرآن سنانا شروع کیا نبی کی دشمنی شروع ہوئی. کوئی خطرہ پہ ہے نا یہ دیکھو. اللہ فرماتا ہے حبیب والذی اوحینا علیک من الکتاب ھو الحق, یہ جو کتاب میں سے ہم نے وہی نازل کیا ہے یہ حق ہے, یہ حق ہے اور حق کڑوا ہوتا ہے. جب آپ سنائیں گے تو مخالفت ابھرے گی. آواز آئی میرے حبیب فکر نہ کرنا, ہم نے انتظام کر لیا ہے. رسول خدا فرماتے ہیں یہ میرے قتل کا پروگرام بنا رہے ہیں, فرمایا تجھے قتل بھی کر دیا جائے یہ نظام رہے گا, یہ وہی رہے گی, قتل میں ہونے نہیں دوں گا. اور جن بندوں کے دل میں یہ بات گردش کر رہی ہے کہ اس کے جانے کے بعد ہم وحی کی نعوذ باللہ اس ذکر کی تھچیاں اڑا دیں گے. اللہ فرماتا سما اور رسل الکتاب الذی نصطفینا من عبادنا, ہم نے اپنے بندوں میں سے کچھ بندے چن لیے ہیں جنہیں کتاب کا وارث بنا دیا ہے. شکریہ. ہم نے بندوں میں سے کچھ بندے چن لیے ہیں جن کو کتاب کا کیا بات ہے وارث بنا دیا ہے. اللہ نے بندے وارث نہیں بنائے, بندوں میں سے استفینا, ہم نے استفا کر لیا ہے, ہم نے سلیکشن کر لی ہے, ہم نے بندوں میں سے کچھ بندے چن لیے, چن کے ہم نے وارث بنائے, چن کے ہم نے وارث بنائے. حضرات کی بندر ٹائم بندر میں کہا 18 منٹ ہو رہے ہیں پڑھا. عزیزان کرام میں تو بات پڑھنا کسی آج میں نہیں پڑھنا, اگر کل دوسرا دوست کو پڑھے گا پرسوں تیسرا دوست کو پڑھے گا. میں نے حیدری صاحب نے تم کیتا سی افضل صاحب نے کہ میں تو تین دن پڑھا, میں ٹائم میرے کو آج اسی میں آج حاضر ہو گیا. آج میری ڈیوٹی لگ جائے گی, کل کسی اور دوست کی پھر کسی اور. بی بی پاک سادہ ہدیہ عقیدت قبول ہو. میرے محترم سامعین, اللہ فرماتا ہے ہم نے اس کتاب کا وارث بنا دیا ہے. ورثے کو خطرہ ہو تو وارث کی ضرورت ہوتی ہے. ہائے ہائے بھائی کیا بات ہے, یہ مطلب ہے ورثے کو خطرہ ہو تو وارث کی ضرورت ہوتی ہے. یہ مطلب ہے قاری قرآن بھی سن لیں, حافظان قرآن بھی سن لیں, قرآن کی تلاوت کرنے والے بھی سن لیں, اور جنہوں نے صرف گھر میں تبرک کے لیے رکھا ہوا ہے وہ بھی سن لیں, اور جنہوں نے قسمیں اٹھانے کے لیے رکھا ہے وہ بھی سن لیں. قرآن کا استعمال ختم پہ کرو, کل پہ کرو, تسبیح پہ کرو, چیلم پہ کرو, مجلس میں کرو, تراویح میں کرو. اعلان کر رہا ہوں یہ بے وارث نہیں ہے. مولا بانو جگہ گھر لے, یہ ذکر ہے, یہ وحی ہے, اس کے وارث ہیں یا نہیں ہیں؟ ایک قرآن ہے, یہ بے وارث نہیں. افسوس ایک غلط ہے. میں سورہ مبارکہ آراف کی ایک آیت مجیدہ پڑھنا, 128 نمبر آیت مجید ہے سورہ مبارکہ آراف کی. خالق کائنات کے ساتھ فرماتے ہیں ان الارض للہ, زمین ساری اللہ کی ہے. جنہیں نہیں زمیندار ہو تو بولو کہہ رہے ہو زمین نہیں, بھی مرلت بھی کہہ رہے تو زمین نہیں, زمین باہر ہے. جڑی لال لکیر تو باہر ہوتی ہے پٹواری جنہوں جانتے ہیں, جڑی پٹواری تے کھاتے تھے انہیں زمینہ دی گل پہ کرنا. ان الارض للہ, زمین ساری, میں قرآن پہ پڑھنا, زمین ساری یار اللہ کی ہے. میرا خیال ہے سارے زمیندار بیٹھے, جڑا نہیں نہ پہ داد دیتا یا وہ زمیندار ہے تے یا وہ دی خسڑی والی ہے. شروع ہوئے ہیں نا جی, آج زمینہ دے خلاف ایک بندے پریشان ہو گئے سارے. میں کہنا زمین کے لیے سورہ اعراف پڑھ لو,
128 نمبر آیت پڑھ لو جی جیڑا بندہ اور گھبرا کے سونے گا نا سمجھو پہ قرآن کو انہوں بھی کوئی خطرہ ہے. ہوں میرا خیال سارا بچہ فرش ہے. ان الارض للہ زمین صدقہ جانا کھل گیا خود سی زمین اللہ کی ہے. جنہ دیا زمینہ نے بیٹھے نے میں تمہیں پھیر پہ آنا تھوڑی نہیں زمین اللہ کی ہے. اور جنہ دی نہیں انہیں ذرا میں کانفیڈنس دینا چونکہ جنہ دی نہیں لوگ گھبرائے نے تو سانوں کی ہو گیا ساتھ کو زمین نہیں پڑی. آپ بے فکر رہیں جس کے پاس زمین نہیں کم از کم وہ حساب تو نہیں دے گا نا یار جدے کوئی زمین نہیں اس حساب بھی زمین کا کوئی نہیں دینا. یہ مطلب ہے جڑے غیر ذمہ نے کم از کم ایک قسم کے سوالات تو بچ گئے نے. یہ کتوں نہیں سی کتوں آندی ہے ابے دی کنی سی تیری کتوں آ گئی ہے نا سکھ ہے نا. لو جی جی نہیں نا زمین وہ ایتھے بھی سکون چے سارو اٹھاؤ یار میں پھر میں آنا اتھے بھی سکون چے اس واسطے کہ اتھے اللہ پوچھنا ہے تو میری زمین باندھا سائیں بچوں خمس دیندہ سائیں کیا بات ہے بچوں زکاة دیندہ سائیں مولا تو انہوں جزائے خیر عطا فرمائے. زمین کے دیئے جی اللہ کی تسی میرے نال ملو لاہور دے چنگے پہلے چہرے نظر آ رہے ہیں جڑے بندے کچہری سیکریٹریٹ جاندے آؤندے نے سارے معاملات کو سمجھتے ہیں. تسی میں مشورہ دیو ہاں پہ سارے بندے میں 2-4 بساں جماواں تے اٹا لے کے تے کسے بندے دی زمین اچھے مسجد بنانی شروع کر دیا تے آکھنا بھی سانوں پوچھن دی لوڑ ہی نہیں زمین بھی اللہ دی ہے گھر بھی اللہ دا. زمیندار بڑھن دے گا بولو بولو جی بڑھو بڑھن دے گا. زمیندار آخر کی پکڑ دے ہو تے کون کھلو جو قرآن لے کے ان الارض للہ زمین اللہ کی ہے. ہم اللہ کا گھر بنا اپنا تو نہیں بنا رہے اللہ کا گھر زمیندار کا دل کرنا ہے. اس اللہ دے پیارے نو میرا فاس لگے نا کہ اللہ کو ہی بھیج دے. کیا بات اللہ کا گھر کا بنا میری زمین اور تو ڈی سی کو فون کرے کہ سارے بندے اٹھا لے کے آ گئے مسجد بنانا دیکھو بچے کو مولوی یہ بولتا ہے اللہ دی زمین ہے یہ اللہ دے گھر پہ بنانے ہیں. اسی سیانے ہوتے ہیں سارے ضلع میں جڑا سمجھتا ہے خاصا سیانا ہوتا ہے. ہو سکتا بچ مولوی بھی ہے لیکن سادہ بندے نے ہو سکتا بچ مولوی بھی ہے وہ آتا میری گل سننی میں کوئی مولوی کا بندوبست کرنا آنا ہوئے میرے آپس میں بھی اگل آواز چھڑے اللہ دے بندے مسئلے کی گل نہیں جے تے بچے مولوی تے پھر فیصلہ آسان نہیں کرنا. میں کوئی عالم دین نہ رابطہ کرنا وہ پھر اپنے کسی عالم دین نہ رابطہ کرتا کہ جناب ایک مسئلہ بڑھ گیا. تو انہوں پتہ ہے امن کمیٹی ہے ہر قسم کے بندے ہوتے ہیں شیعہ علماء بھی ہوتے ہیں سنی بھی ہوتے ہیں دیوبندی بھی ہوتے ہیں اہل حدیث بھی ہوتے ہیں. وہ پھر دیسی نو جویں دا بندہ چاہیے ہوئے وہ یار دے کول ہی ہوتے ہیں. وہ حساب لائے گا بھی یہ بندہ اہل سنت ہے اہل سنت مولوی شیعہ ہے شیعہ مولوی اہل حدیث ہے اہل حدیث مولوی وہ جناب مسجد پہ بناتا ہے وہ اپنے حساب نہ رکھے گا. وہ جناب میں نہیں آیا کہ کتنا کم پائیے کی گل ہے انہیں کہو اتھے کو بندہ کسے دی زمین ہے اور اتھے بندہ کسے دی زمین ہے اور اتھے بندہ کسے دی زمین ہے مسجد پہ بناتا ہے. تو میں اس واسطے پولیس رہ کے نہیں جانتا کہ نواں نہ کام بن جائے تسی عالم دین ہو تسی کرتے چل کے کرو. وہ یہ کیویں ہو سکتا ہے کہ عالم دین نہیں ہو گئی تو کسی دی زمین تے آ کے مسجد بنانی شروع کرتے یہ کیویں ہو سکتا ہے. کیا بات ہے تھوڑے سننے کہ عالم دین بھی ہو اور وہ کسی کی زمین پہ کسی کی زمین پر تو جائز ہی نہیں ہے. کیا بات ہے کسی کی زمین پر تو مسجد جائز ہی نہیں ہے. وہ پھر آ جاؤ اتنے تو جائز بھی ہوتی ہے وہ دیکھو آیتاں پڑھتا وہ اندر میرے سامنے پڑھے گا جدو عالم دین آئے گا تو ڈی سی نال کھلوتا ہوئے اور کیا نے وہ کہ ان الارض للہ اگر عالم دین ہویا ایماندار اور واقف قرآن تو وہ آکھے گا کم از کم بے ایمانی کرنی ہوتی ہے تو دنیا کے کاموں میں تو ہو سکتی ہے اور تم دین میں بھی بے ایمانی کرتے ہو. وہ جناب میں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں ان الارض للہ اگر کوئی میرے
اس کا مطلب ہے آدھی آیتیں پڑھنا اور پڑھ کے ذاتی مفادات کے لیے استعمال کرنا. کل بھی یزیدیت تھا، آج بھی یہ نام یزیدیت ہے. مہربانی فرماؤ جا پوری آیت پڑھ. یہ مسجد جائز نہیں پوری کی ہوتا نہیں تو میں پڑھ دینا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الارض للہ، زمین کوئی شک نہیں کہ اللہ کی ہے، اکیلی. یورثها من یشاء من عبادہ، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اسے وارث بنا دیتا. کیا بات ہے، وہ جسے چاہتا ہے اسے وارث بنا دیتا ہے. لہذا مسجد بن نہیں سکتی. بن جائے نہ اس میں نماز جائز ہے، نہ اس میں اذان جائز ہے، نہ اس میں تلاوت جائز ہے، نہ اس میں اعتکاف جائز ہے. کیوں؟ تو نے اس سے نہیں پوچھا جس کو اللہ نے وارث بنایا. تو نے اس سے نہیں پوچھا جسے اللہ نے وارث بنایا. نتیجہ آ گیا. جس کو کسی چیز کا اس وارث نے وارث بنایا ہو، جس کو کسی چیز کا اس اللہ خیر الوارثین، اللہ وارثوں کا وارث ہے. جس کو اس وارث نے کسی چیز کا وارث بنایا ہو، جسے اللہ نے وارث بنایا ہو، اسے چھوڑ کر اس چیز کا استعمال کل بھی ناجائز تھا، آج بھی ناجائز ہے. جس طرح زمیندار کو چھوڑ کر بندہ اس کی زمین پہ مسجد بنائے، نہ اس میں نماز جائز ہے، نہ تلاوت جائز ہے، نہ اس میں اذان جائز ہے. وارث قرآن کو چھوڑ کر جو قرآن کو استعمال کرے تلاوت بھی ناجائز، اس کو حفظ کرنا بھی ناجائز. کوئی وارث ہے؟ میرا خیال ہے کہ میں کم از کم 28 منٹوں جو واضح کر سکتا کہ ورثے کا کوئی وارث ہوتا ہے، ورثے کا کوئی وارث ہوتا ہے. میں قرآن کی آیت پڑھنے لگا. ورثے تھے، وراثت تھے. جو لوگ سمجھتے ہیں کہ نبیوں کا ورثہ ہی نہیں ہوتا، نبیوں کا ورثہ ہی کوئی نہیں ہوتا، یہ بات کل بھی غلط تھی، آج بھی غلط ہے. یا وہ بندے واقف قرآن نہیں یا منکر قرآن. ہاں وہ اگلی بحث ہے کہ نبیوں کے ورثے میں کیا ہوتا ہے. یہ غلط ہے کہ نبیوں کا وارث ہی کوئی نہیں ہوتا، یہ غلط. اور ورثے میں کیا ہوتا ہے یہ اگلی بحث ہے. میں نہایت زیرک بندے ہمارا شاید پڑھ. ورثہ ہوتا ہے، ورثے میں کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا یہ اگلی بحث ہے. ورثہ ہوتا ہے نہیں پڑھ. سورہ مبارکہ مریم خالق فرماتا ذکر رحمت ربی کا ابدا زکریا، صدقے جان خالق فرماتا میرے حبیب یاد کرنا ہے اس ذکر کو جو تیرے بندے اے رب کا ایک بندہ تھا. ابدا زکریا، وہ تیرے رب کا بندہ تھا، نام اس کا زکریا تھا. اس کا ذکر میں نے ذکر کر دیا ہے، تو امت میں اس کا ذکر کر اور ذکر میں شامل کر. توجہ نہیں فرمائی. ایک بندہ ہے جس کا ذکر تیری امت کے لیے ضروری، اس امت میں اس بندے کا ذکر کر، اس میں تیری امت کے لیے ہدایت ہے. وہ میں وہ ذکر کرنے لگا اس مسجد وچ. نبی پاک نے ذکر کیتا سی مدینے صحابہ کرام وچ. حضرت زکریا والی کہانی میں سنان لگا سنت نبی سمجھ کے، تساں سننی ہے سنت صحابہ. جڑے بندے کو غصہ پہ لگتا ہے کہ اپنے ذمہ تو سنت نبی پا رہی، سارے ذمہ تو سنت صحابہ کر رہی، وہ غصہ نہ کرے. میں اتنے بہ جانا، وہ سنت پیغمبر تے عمل کر کے ساری کہانی وہ سنا دے. جی میرے ذمہ لگیا سنانا تو پھر میں تو سنت نبی تے سنانی. تواڈے ذمہ جے سننا ہے تو سنت صحابہ تے سننا نہیں. ذرا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین دی سنت سمجھ کے سنو. حضرت حوصلے نال
یقین کرو صحابہ دیا سنتاں نوں چھڈ کے بندہ کسے کام دا رہ نہیں سکتا. میں قرآن سامنے رکھ کے کہہ رہا ہوں زہرا دی دہلیز نوں چومنا صحابی دی سنت ہے. مولا کائنات ہمیں جزائے خیر عطا فرمائے. اور یار یقین کرو اس خاندان نوں منن دا طریقہ ہی صحابہ نے دسیا. دوسرے کس بھئی آج محمد نے آپ کا نہیں سی نا دسنا تے نال دا سی نا. وہ اتنے جڑے پیش نماز نماز پڑھاتے نے وہ پڑھاتے نے ہے نا تے تسی پڑھتے ہو. وہ جڑے پڑھاتے نے وہ نمونہ بن کے کھڑے ہوتے ہیں. جڑا نال لے کے بچے نوں آوندا نا وہ نال لے کے آوندا کہ میرے نال مانوس ہے اے جویں جویں میں کراں گا اوویں اوویں اے کرے گا. بہت شکریہ قبلہ. جویں جویں میں کراں گا اوویں اوویں اے کرے گا. وہ باپ تے دھیان رکھدا ہے. باپ امام تے دھیان رکھدا ہے. کیا بات ہے. باپ دھیان رکھدا ہے امام تے بچہ دھیان رکھدا ہے وہ تے. یہ دا مطلب ہے بچے نے وہ نماز امام کو نہیں سیکھی یار اپنے باپ کو سیکھی. میرے عزیز دوستوں کوئی بندہ کسی کو سیکھتا ہے نا یقین کرو کوئی منے نہ منے میں اس خاندان کی عزت صحابہ کو سیکھی ہے. سکھاندے ہی ہو سکتا اگو مصیبت دے وچ شیعہ وچ صحابہ دا نام لینا انج ہے جویں اہل حدیث حضرت علی دا نام. تواڈے وچ چہرے انج ہی کھل گئے جویں اہل حدیث کتنے مشکل کشا کیے تو انہاں دے چہرے کھل گئے ایویں اس ویلے تواڈے چہرے کھل. مولا تانوں جزائے خیر. صحابہ کرام نوں نبی گل سنا رہے ہیں تساں دو لطف کٹھے رہنا. ایک تے ایتھے میرے کو سن کے لینا ایک یہ ذہن چ رکھنا ہے کہ یہ مولوی ایتھے پہ انج سناندا ہے جدوں نبی سناندے ہون گے. کیا بات ہے. تے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سنتے ہون گے ادوں کی سوال ہوگا. دو سوال لینے گے تو یار مہربانی کر کے دو لینے. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ فرماتا ہے اِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا. اس درد کو یاد کیجئے جب زکریا نے چھپ کے اپنے رب کو آواز دی. اندر جا کے چھپ کے اپنے رب نال گل کیتی جیڑی انہیں چھپ کے کیتی سی تو کھلے عام سنا دے. کیا کہنے ادو چھپن دی لوڑ سی ہن چھپن دی ضرورت نہیں. ہن گل سنا انہیں اپنے رب نال اندر وڑ کے پنجابی کی سمجھ آ رہی. حضرت زکریا نے اندر وڑ کے کدے کولوں پہ چھپنا سی اللہ کولوں. اور جڑا بندہ ہی تو کسی بندے کو باہر کھڑتا آ تے تو گل سناواں وہ کدے کولوں دور پہ کھڑتا انہاں بندے کو. یہ مطلب ہے سارے اپنے منن والے کو وکھرے ہو کے تے اندر وڑ کے حضرت زکریا نے آواز دیتی. ہن دھیان نال سننا نبی سنا رہے ہیں صحابہ میں سنا رہا اج لاہور ادو کی اثر ہوا سی پتہ نہیں. آج کی اثر ہوتا ہے کوئی پتہ نہیں. سنانا ضرور ہے. کی آواز دیتی کالا اس نے کہا ربی انی وہن العزم منی واشتعال الراس شیبا فلم اکن بدعائک ربی شقیا. اے میرے رب مجھے بڑھاپا اتنا آ گیا ہے ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں سر کے بال سفید ہو گئے ہیں امراتی آکرن بیوی میری بھانج ہے بچہ پیدا کرنے کے قابل نہیں. یہ تینوں کمزوریاں مجھے کھا گئی ہیں. بیوی بھانج ہے بال سفید ہے ہڈیاں کمزور ہیں. اللہ فرمائے گھبرا گئے. فرمایا کیوں ولم اکن بدعائک ربی شقیا. جس کا تیرے جیسا رب ہو وہ بد نصیب نہیں ہوتا. صدقہ جماعت مولا تو جزائے خیر دے. بہت شکریہ. دونوں بطول دا واسطہ چھوٹیاں چھوٹیاں پریشانیاں کو اپنے آپ کو بد نصیب نہ کہنا. وہ رب اس وقت بھی تھا وہ آج بھی ہے اور اس کا بھی وہی رب تھا ہمارا بھی وہی رب ہے. لہذا اس رب کی موجودگی میں بد نصیب کہنا بد نصیبی ہے. آئے ہائے قبلہ زکریا فرماتے ہیں میں بد نصیب نہیں جس کا تیرے جیسا رب ہو. اتنا رب راضی ہوئے. فرمایا پھر روڑا ہی کوئی نہیں. وال کاڑے کر دیا ہڈیاں مضبوط کر دیا
اللہ کیڑی دعائی کرنی سی کون نہیں آگنا سی نا یار ہڈیاں کی مضبوطی واسطے تیرے ٹیکے کرنے سن اللہ آگنا سی ہو جا صدقے جا زلیخا کی طرح جوان ہو جانا سی بیوی جوان کر دیا تیرے بال کھڑے کر دیا ہڈیاں مضبوط کر دیا فرمایا نہیں جدہ خطرہ ہے وہ کم کر جدہ تو ڈرنا پہ وہ کم کر اللہ فرمایا کر فرماتے ہیں وَإِنِّي خِفْتُ مَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي میں ترجمہ ہے ہی کر جنہا شاہ رفیع الدین صاحب نے کیتا ہے وہ فرماتے ہیں اس نے کہا اے میرے رب میں ضعیفی سے نہیں ڈرتا میں ہڈیوں کی کمزوری سے نہیں ڈرتا میں ڈر رہا ہوں اپنے وارثوں سے جو میرے پیچھے آنے والے ہیں یہ سن رہا نہ پھر سن رہا جرا ترجمہ ہوئے ہیں میں وہ کہتا جرا میرے کو ایسا موجود ہے جو بندیاں دا میں ڈر رہا ہوں اپنے وارثوں سے کن وارثوں سے فرماتے ہیں میں ورائے جو میرے پیچھے میری جگہ پہ بیٹھنے والے ہیں میرے جانے کے بعد جو میری جگہ پہ آنے والے ہیں ان سے ڈر رہا ہوں انہوں نے مار دیا ورنہ نہیں فَحَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا اس کو نہ مار مجھے ولی عطا کر صدقے جاواں اور رہنے دے انہیں جیسے بھی ہیں خطرہ ان سے ہے لہذا مجھے ولی عطا کر نبی ولی مانگ رہا ہوں فَحَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ نبیًّا نہیں اگر نبی بھی ہو تو ولی ہو اگر میرے پاس کوئی نبی بھی ہو تو ولی ہو فَحَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا مجھے اپنی طرف سے کوئی بولو ولی عطا کر یہ مطلب ہے نالو نال نتیجہ بنتا جائے مستری کاند بنا دے رہے اینی بنا کے انہوں پوچھا کاچا پھیر نہیں دے رہے تاکہ انہی کو تو سمجھ جائے جو جی جنہ پڑے ہے انہا کلیر ہو جائے یہ مطلب ہے جب کوئی نبی اپنے بعد میں کسی سے خطرہ محسوس کرے تو ولی مانگتا ہے جب لائت کا بھی ترجمہ سن اے میں بندے ڈرتے نے ولایت حضرات ضروری اعلان سنیے نبوت کی حفاظت کو ولایت ہے پیغام نبی کے تحفظ کو ولایت کہتے ہیں مجھے اپنی طرف سے ایک ولی عطا کر کون پہ اندر صدقے جاواں نبی کدے کولوں پہ ولی مانگتے اللہ کولوں ہن جنہیں توجہ نہ کیتی کل پاندے ہو پہ مہربانی کرو کل پاؤ میں گردن کٹا دیا گا ویڈیو کے سامنے بیان کہ حضرت زکریا قیامت تک کوئی ثابت کرے کہ اللہ حضرت زکریا نو کیا ہوئے تو نبی ہے تو نبیوں کا وارث ہی کوئی نہیں ہوتا بہت شکریہ یار ورثہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا یہ اگلی بحث ہے جتوں حضرت شکریہ کہ حضرت زکریا نے عرض کی تھی کہ فَحَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا مجھے اپنی طرف سے ایک ولی عطا کر تو اللہ پاک نے کی ارشاد فرمایا اللہ پاک فرماتے ہیں کی کرنا ہی ولی آئے ولی کا ترجمہ بچی ہے فرماتے ہیں یاری سنی و یاری سمن آل یعقوب کا وہ میرا بھی وارث بنے آل یعقوب کا بھی وارث بنے مجھے ولی دے جو میرا وارث بنے مجھے ولی دے جو میرا مجھے ولی دے جو میرا وارث بنے مجھے ایسا ولی دے جو میرا وارث بنے ایک لطیف کر دیں قرآن کی جتھے ولی آیا نا اتھے مولیاں ترجمہ دوست کی تھے پڑھ کر اللہ ولی اللہ زین آمن اللہ دوست ہے ایمان والوں کا انما ولیکم اللہ سوائے اس کے نہیں کہ اللہ تمہارا دوست ہے انا اولیاء اللہ قرآن پڑھ ترجمہ جو اللہ کے دوست ہیں
ولی کا کی ترجمہ کیتا؟ ایک اور منہ چ کڈو سارا دوست. پورے قرآن چ یہ آیت ہے، یہ سورہ مریم کی آیت ہے. جنہوں بھول گئی نا میں انہوں شیعہ نہیں سمجھنا، کیونکہ آیت کا نمبر ہی 5 ہے. جی مہربانی کرو. سورہ مریم کی کتنے نمبر ہے؟ قدرتی ہے، 4 بھی ہو سکتی تھی، 6 بھی ہو سکتی تھی، لیکن قدرت کا ایسا ہے کہ آیت کا نمبر کی 5 ہے. ایتھے ترجمہ ولی تھا، دوست علی نے کیتا، ایڈا میں لطف لیا اس لگتا جنہیں کسی کی چوری نہیں پھڑی جاتی. ہاں پھڑی جاتی ہے نا 100 دن چور دا. میرا مطلب ہے چنگی بڑی پنجابی آؤں ہے تو میں تسی نا پونے بن کے بیٹھے. میں اگلے دن بھی لاہور آکھیا سی کہ مریم نواز شریف صاحبہ گجرالے گئے نے تے سارے پاکستان جو اردو بولتے ہیں تے سارے نال پنجابی بول رہے ہیں. پتہ نہیں سانوں پڑھ سمجھتے سن انہاں مسکیناں نوں اردو سمجھ نہیں ہونی کیونکہ انہاں اس تو خطاب شروع کیتا گجرا والے ہو. یہ مطلب ہے کوئی سمجھیا کہ پنجابی چوکے ادھر کا میں طے کر لیا ہے کہ سارے جی تصا گجرا اس طرح سمجھیا نا میں بھی سارے لاہور پنجابی ہی بولنا. سارے شہر جا کے پنجابی بولو اسی تمہیں اردو نہ مطمئن کریے کیوں اسی بھی تمہیں پنجابی ہی بولنا. جی مہربانی بہت شکریہ. پنجابی کی گل کر رہے ہیں. مجھے ولی دے جو میرا وارث بنے. یہ ولی کا ترجمہ پورے قرآن کی کیتا دوست ایتھے جا کیتا نا سن لو. فَحَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا بس بخش تو میرے لیے اپنے پاس سے ولی. ولی ایتھے ترجمہ کیتا ہی نہیں ہے. نہیں ہم مزہ ہی نہیں لیا. میں کہنا اتنے ولی کے تھلے ولی لکھنے گئے جی ولی کے تھلے ولی لکھنا سی تو اتنے بھی ولی لکھ چڑھتے ہوئے تمہارا اللہ ولی ہے، دوسرا تمہارا رسول ولی ہے، تیسرا تمہارا وہ ولی ہے جو نماز میں بھی سوالی کا وقت ضائع نہیں کرتا. وہ یہاں ولی کا ترجمہ ولی ہے. لطف آیا میں لاجیکلی گل کر رہا ہوں کہ اگر ولی کا ترجمہ ولی ہے تو ہر جگہ ولی کر چھڑو. ان اولیاء اللہ جو اللہ کے ولی ہیں سارے قرآن سے دوست تھے ولی ہیں. اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوچی ان کے اندروں ترجمہ کرنے والے جانتے سن کہ اگر اتھے لکھیا نا فَحَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا میرے وال سفید نے ہڈیاں کمزور نے بیوی بھانجے مینوں کوئی دوست دے. تے کسے بندے مصیبتیں کھلو کے پوچھنا ہے جب دوست ہی مانگ رہا تھا تو بیوی کے بڑھاپے کی شکایت کیوں کر رہا. صدقے جانا ہن لطف ہے. دوست کا بیوی کے بڑھاپے سے کیا تھا؟ دوست کا سر کے بات چٹیاں والا دوست دے دے سادے والے کالے نے تے کالیاں والا دوست دے دے. یہ کہڑا لوگ بیوی گھر منگتا پہ دوست ہے منگتا پہ اپنے واسطے دوست ہے. یہ مطلب تریویں گلاں دسدیاں نے. دوست کا مانا پھر پنجابی چ میں کرنا لاہور ضرور بدلے واسطے. دوست پنجابی چ یار یار یہ مطلب کی پیا دسنا مینوں کوئی یار دے. جے یار نہ رڑ کے وہ بندے مارنے ہوندے تے اللہ بھی ہوندے تو ہی مار دے. جے یار ترجمہ تاں کیتا جائے تاکہ ولایت ہولی ہو جائے تاکہ ولایت لائٹ ہو جائے. انما ولیکم اللہ تہاڈا اللہ بھی یار ہے نبی بھی یار ہے. اور قرآن دا نہ ہے قرآن تے میرا ہاتھی ہوش کو کم نہیں کتے پھس جائے گا. یہ جڑے یار ہوندے نا انہاں روز انکار بندہ کر چھڑدا تے یار پھر بھی یار رہندا. لوگ کہتے ہیں یارہ باہر نکلیے کتے پھریے ٹریے وہ دا یارہ رہن دے باہر سردی بڑی. یارہ میرا خیال ہے اتھوں کہ تو سوپ نہ پیے وہ دا چھڑ پر جوس پیے چھڑ پر. یار نو بندے روز آندے نے چھڑ پر. کہ اللہ تیرا یار ہے او جو آندا نماز پڑھ اونوں آ چھڑ پر.
میرا جملہ بڑا پرانا ہے، آج پہلی بار یہاں دہرا رہے ہیں۔ حضرات ضروری پتہ اعلان کروں کر ایک خطابت تھا میرا انداز، کیونکہ بندے مجلس مفیدت سمجھتے ہیں اعلان بڑے دھیان نہ سن۔ حضرات ضروری اعلان سنیے، جس کی اطاعت واجب ہو اس سے یاری نہیں ہو سکتی۔ مولا دونوں جزا دے رہے، کیا بات ہے؟ اللہ کی اطاعت واجب ہے، اس سے کسی کی یاری نہیں۔ نبی کی بھی اطاعت واجب ہے، بلکہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، رسول کی اطاعت نہیں اللہ کی اطاعت ہے، لہذا نہ کوئی اللہ کا یار ہو سکتا ہے نہ کوئی نبی کا یار ہو سکتا ہے۔ اگر نبی کا کوئی یار ہوتا تو وہ ہوتا جسے نبی نے کہا تھا یا علی انت عفیف دنیا والآخرہ، انا وعلی ہوں۔ انا وعلی من نور واحد، میرا اور علی کا نور ایک ہے، پوری کائنات دے پھر بیانا ایک کے، صرف ایک کے، صرف ایک کے، صرف ایک کے، جنہوں رسول نے مبادج کھڑ گیا کیسے انفسنا وانفسکم، اپنے نفسوں کو لاؤ، اور محمد اپنے نفسوں کو لے کے آ گیا ہے۔ اے منہاج القرآن، اے طاہر القادری، اور فرماتے ہیں مباہلے میں حسنین گئے ہیں، بیٹے بن گئے، بطول گئی ہے، نساء بن گئے، علی گئے ہیں نفس رسول بن گئے۔ یار ہوتا تو نفس رسول ہوتا۔ جنہوں حضرت علی کو کسے پوچھے تو آٹھی پوزیشن کی تسی مولا بھی ہو، تو آٹھا منہ دیکھنا بھی عبادت ہے، ذکر بھی عبادت ہے، محبت بھی عبادت ہے، تیری ایک صرف سکنین دیا عبادت تو افضل ہے۔ علی فرماتے ہیں محمد کہتے ہیں، ہے تیرے صرف تو صدقے، فرماتے ہیں یہ ساری باتیں محمد کہتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا انا عبد من عبید محمد۔ جب محمد کے ماننے والے کھڑے ہوں ان میں کھڑا ہونا مجھے فخر ہے۔ علی یاری پہ فخر نہیں کرتے، عبد ہونے پہ فخر۔ عزیزان کرام قدر فرماتے ہیں مجھے وارث تھے، اللہ کی فرمائیں یا زکریا، اے زکریا کی آنکھیں نے پانو کی امید ہے کہ اللہ فرمایا ہمیں نبیوں کا وارث ہی کو نہیں ہوں۔ اللہ فرمایا نا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، ہم تجھے خوشخبری دیتے ہیں ایک ولی کی اور وہی تیرا وارث ہوگا، نام اس کا یحییٰ ہے، ہم نے رکھا ہے، ہم نے ثبوت کی یہ کہ وہ میرا ولی تمہارے سے۔ اللہ فرماتے لم نجعل لہ من قبل سمیہ، یہ نام جو ہم نے رکھا ہے اس سے پہلے کسی نے سنا بھی نہیں۔ ہائے ہائے، یہ تو مطلب ہے جو وارث رسول ہوتا ہے، جو وارث نبی ہوتا ہے، اس کا نام اللہ رکھتا ہے، اور اس سے پہلے وہ نام کسی کا نہیں ہوتا۔ آپ بتا وارث محمد کون ہے؟ کیا بات ہے؟ یا جس کو تو وارث سمجھتا ہے، اگر میں اس کے نام کا بنتا اس سے پہلے دکھا دوں تو تو پھر بتانا تیرا فیصلہ کیا ہے۔ ہم جنہیں وارث مانتے ہیں علی سے پہلے کوئی علی دکھا، حسن سے پہلے کوئی حسن دکھا، حسین سے پہلے کوئی حسین۔ مولا بھی دونوں جزائے ہے۔ شبیر احمد عثمانی، شبیر احمد عثمانی مفسر قرآن میں دیوبند پڑھے لکھے بندے جانتے، ساری کتاباں سی لاہور ہی کھڑنے اور میرا حال ایسی ہوئی رہ جانے۔ مہربانی فرماؤ، یہ میں نہ لے گئے اتنے بڑے مفسر تھا، میں نے مانچسٹر جو قرآن پاک ملیا بڑا پرانا، انہوں نے ترجمہ تشریح وہ میں لے آتا ہے، چوری نہیں کچھ کہ لیا سی، میں کہ میں دوسرا قرآن دو دے دینا، انہوں نے کہا نہیں لے جاؤ تو فتح، وہ بڑا وسیطہ جا ہو چکا ہے برکیاں دے اعتبار میں،
تو پھر وہ میرے کو موجود ہے. وہ اس آیت کے متعلق لکھتے ہیں ہائے 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 ہائے، کیونکہ وارث مانگ رہا تھا. وارث اتنی باری کر لے، وارث مانگ رہا تھا وارثوں کے ڈر سے. کیا بات ہے، کتنا شکریہ. وارث یاد مہربانی کرو. اے جڑا نعرہ نہ ماریا نا میرے مہربان دوست نے، نعرہ حیدری یاد بندے اگر کے گھر ذکریہ دی نعرہ علی دا مان. اصل جو نقطہ ہے کہ ایسی باتیں علی والوں کی سمجھ میں آتی. بہت شکریہ کرنا. وارثوں کے ڈر سے وارث مانگ رہا. اس گل کی میں سمجھ نہیں سی آتی بھی منگتا بھی وارث ہے تے ڈر بھی وارث آتا. وہ شبیر احمد عثمانی دے بچے کیوں اس مہربانی کی تھی انہوں نے جڑی کی ہے محنت کی ہے تو تک بھی پہنچ گیا. وہ فرماتے ہیں در اصل جو ان کے بھائی بند تھے، بھائی بند، بھائی نہیں بھائی بند. ایتھے کل میرا جوری صاحب پڑھنا ہے تو اردو خطاب تو سب سننی تے جڑے بندے بھائی بند کا پتہ نہیں انہوں کی سنے. میں اللہ دے بندے ہو جب میرے منہوں کدی اردو کی لفظ نکل جاتی ہے تو انہوں نے ذرا برداشت کریا کرو. وہ بڑے والے انہوں نے لکھی ہے میں کتوں کرنی میں دینے جوگا ہی نہیں. وہ اپنے بھائی بندوں سے ڈرتے تھے. بھائی بند کیوں ہے؟ بھائی بند ایک بھائی ہوتا ہے ایک بھائی بند ہوتا ہے. انہوں میں پنجابی چ سمجھا سکتا جی. ایک بھرا ہوتا ہے نا، ہاں ایک بھرا بنیا ہوتا ہے. سدکے جانا ایک بھرا ہوتا ہے، ایک بھرا. کئی بیبیاں دے 4 بھرا سگے بھرا ہوتے ہیں. ایک وکھرا فروٹ لے کے آ جاتے ہیں جی یہ کون گے یہ میرا بھرا بنے ہیں. اللہ کی یہ بندی ہے انہوں نے رہو جڑے اللہ بنائے ہیں. جدو ایپ نکلے گا بنے جو نکلے گا، بھراواں جو نہیں نکلے گا. کیونکہ اللہ پاک نے تین 4 بھرا دیتے ہیں، وہ تیرے بھائی نے. اللہ وکھرا شاپ پر ٹنگیا ہوتا ہے. وہ کی یہ بھائی بند، بھائی خرابی جدو نکلے گی ناراض ہونا راضی ہونا ہو گیا. خرابی الحمدللہ الحمدللہ انہیں چوں نہیں نکلے گی. جب بھائیاں چوں نہیں نکلے گی کدھر چوں نکلے گی؟ بھائی بند چوں. اینا فرق ہوتا ہی وہ دے بنائے بجتے اپنے بنائے. ہائے ہائے بھگوان نے فرمایا خرابی جب نکلتی ہے ہمارے بنائے ہوئے سے نکلتی ہے، اللہ کے بنائے ہوئے سے. میرا خیال ہے وہ سمجھ آئی. وہ فرماتے ہیں وہ اپنے بھائی بندوں سے ڈرتے تھے کہ لفظ سنو گے آواز ٹھیک آ رہی. فرماتے ہیں ان کو ڈر تھا کل کہ وہ بھائی بند اپنی بدعمالیوں اور غلط کاریوں کی وجہ سے میرا دیا ہوا نیک رستہ بگاڑ نہ دے. اپنی غلط کاریوں کی وجہ سے میرا دیا ہوا رستہ میرے بعد میری جگہ پہ آ کے بگاڑ نہ دے. وہ بعد میں نظام کے بگڑنے کو مد نظر رکھ کے وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ یہ جو بیٹھنے والے ہیں نا میری جگہ پہ، یہ وہ لفظ ایک کی لاہور بھی سمجھ نہ آیا تو میں تمہیں پڑھنا ہی ہے. احتجاج ایک انگریز نے کسی پاکستان کے بندے نے آخیا کہ میرے کو سگریٹ ہے تیرے کو لیٹر ہے، اشارہ کیتا کسی ایئرپورٹ لیٹر ہے میں سگریٹ لانا. اس لیٹر کٹ کے ساڑھے چوک ہوتا تو لیٹر پڑھا میں پہلے لا دیں. اس لیٹر آپ پاڑ کو وہ دے اگے کیتا وہ سگریٹ ہاتھ ٹوٹ گئی. اس تھلے لیٹر بھی سٹیا ڈبی بھی سٹی تو پیر مارے. پھر اس آخیا کہ میں آج تو سگریٹ نہیں پیاں گا. احتجاجن کہ میرا زندگی جو اس بندے نے واہ پیا ہے جڑا تھینک یو آ کے بھی نہیں گئی. یعنی کچھ لوگ اس گل تو نہیں احتجاج کر جائے. میں نے احتجاج کا مجبور نہ کیا کہ کم از کم مہربانی کرے جو لفظ میں آخر لگا وصول کرنا ہے. جی تھی پران ٹر گئے نا تو میں پھر کوئی لفظ نہیں آخا. میں تو پیار میں کر پہ کرنا
شبیر احمد عثمانی فرماتے ہیں اصل میں نبی ڈر رہا تھا کہ اس کے بعد آنے والے نااہل تھے. ایڈی محنت تو بعد ایک جملہ میں پڑھنا کہ بدول دی شان اینا قرآن پڑھن تو بعد ایک جملہ ایڈی معظمہ دا ذکر کر رہے ہیں, اتنی محترمہ دا ذکر کر رہے ہیں کہ نہ کوئی ذکر بندے کر سکتے ہیں کچھ بھی نہ. تمہید بڑی گھنٹہ ہے, ایک منٹ کے ایک جملہ بی بی دی شان دا میرے تو ساتھ قبول کرنا. فرماتے ہیں ڈر تھا کہ میرا رستہ بگاڑ نہ دے, لہذا جی چاہا. کدا جی چاہا؟ حضرت زکریا کا شکریہ کہ میرا کوئی ایسا بیٹا ہو, میرا کوئی ایسا بیٹا ہو جو اپنے باپ داداؤں کی گدی پہ بیٹھ سکے, جو اپنے باپ داداؤں, دادا پردادا نگر دادا, کم از کم 3 باپ دادا دادے دا باپ اے دا باپ, جو اپنے باپ داداؤں کی گدی پہ بیٹھ سکے. یہ مطلب ہے نبی کی گدی پہ وہ بیٹھ سکتا ہے جس کی نسل پاک ہو. جو اپنے باپ داداؤں کی گدی پہ بیٹھ سکے, جس کا باپ بھی پاک ہو, دادا بھی پاک ہو, پردادا بھی پاک ہو, پردادے کا باپ بھی پاک ہو, لہذا نبی کا وارث وہی ہو سکتا ہے جس کی نسل میں مشرک کوئی نہ. صدقے جاؤں بھائی مولا تم جزائے خیر دے. اور وہ میرے علم و حکمت کا وارث بنے, علم و حکمت کا وارث. چلو گل مک گئی, ایتھا ہی مکو. یہ مطلب ہے نبیوں کا ورثہ ہوتا ہے, اور نبیوں کا وہ ورثہ آپ کی نظر میں علم ہوتا ہے یا حکمت. ایتھا ہی مکو, دوسری کا وسیع نہیں کرنا. یہ مطلب ہے نبیوں کا ورثہ ہوتا ہے. جب ورثہ ہوتا ہے تو وارث بھی ہوتے ہیں. حضرات مہربانی کیجیے, غصہ نہ کیجیے. اگر نبیوں کا ورثہ علم ہوتا ہے تو پھر رسول کا وارث کون ہے؟ یار کمال ہے. اگر نبیوں کا ورثہ علم ہے تو پھر وارث رسول کون ہے؟ اگر نبیوں کا ورثہ حکمت ہے تو پھر وارث رسول کون ہے؟ قرآن کی قسم مجھے فخر ہے اپنے مذہب و ملت پر کہ 2 ہی چیزیں لوگ مان گئے کہ یہ نبی کا ورثہ ہے, علم حکمت. یعلمہم الکتاب والحکمہ. ہم نے تجھے معلم بنایا ہے, کتاب کا بھی اور حکمت کا بھی. اگر کتاب اور حکمت نبی کا ورثہ ہے تو پھر علی کے علاوہ دکھاؤ جسے رسول نے کہا ہو انا مدینۃ العلم وعلی ابوابہا انا دار الحکمت وعلی ابوابہا. اگر علم کا شہر ہوں تو بھی دروازہ علی ہے, حکمت کا گھر ہوں تو بھی دروازہ علی. مکمل ہو گیا. تقریر ہو چکی, 1 گھنٹہ میں پڑھ چکا ہوں, میرے کو 1 گھنٹے تو 1 منٹ ہوتے ہو. جناب سیدہ نذرانہ توڑا قبول کر, توڑی آمد لمحہ قبول ہوئے بطرودی اے بارکہ میں. ہوں میں شان زہرہ پڑھنا, یہ 2 منٹ 3 منٹ 4 منٹ یا 5 منٹ. ہوں میں 1 گھنٹہ سے خدا کی قسم تفصیل کی تھی. یہ مطلب ہے کہ اللہ اس ورثے کی حفاظت کا ذمہ اٹھا. اِنَّا نَحْنُ نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ.
ہم نے نازل کیا ہے، ہم حفاظت بھی کریں گے۔ وہ کیا ہے ذکر؟ یہ نظام توحید ہے، یہ پیغام رسالت ہے، یہ اللہ کی وحی ہے، یہ نظام حلال و حرام ہے، یہ نظام جائز و ناجائز ہے۔ اب عرب کے بدو بڑے خوش تھے، ان کی خیال زیادہ قرآن ہے، پیر کرم علی شاہ میرا شریف ہے، جسٹس کرم علی شاہ، اے دادا صاحب تو قریب ہے، اتوں میں خریدی ہے وہ ساری زیادہ قرآن۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کفار جب اسلام کی روز افزوں ترقی دیکھتے تھے، میرا دل کرتا ہے بھائی تو بالا بچیاں اٹھا کے پوچھا روز افزوں کیوں آتے، تاکہ پتہ لگے میں لاہور پہ پڑھ۔ کفار جب اسلام کی لاہوریاں دو صفت، ایک تو اتوں بندہ گیا ہوگا نا کسی اور شہر تو پاویں بندہ کڈی سیانی گل کرے تو اگوں لاہور کے بندے آ چڑھتے ہیں اسی لاہور ہونے سانو کی دسنا ایک تو یہ فخر ہے کہ باہر کے علاقہ لاہور کی یہ پوزیشن ہے کہ جس مریض کو بیبیاں دسنا لاہور لے گئے نے دوجیاں روਣ لگ پئی، کوئی پوزیشن نہیں پوچھتی کوئی لیبارٹری کی آیا ہے یا کوئی ٹیسٹ کی آیا ہے، صرف ایک کہا کے آتی ہے لاہور میں دوجیاں روਣ لگ پئی نے جو والا یہ جو تعلق ہو لاہور۔ جب کفار اسلام کی روز اسلام کی کفار روز افزو یعنی دن بدن زیادہ سے زیادہ افزو میں زیادہ، جب اسلام کی روز افزو ترقی کو دیکھتے تھے تو اپنا دل بہلانے کے لیے کہا کرتے تھے کہ فکر کی کوئی بات نہیں، یہ اسلام چند روزہ کھیل ہے۔ کون اندر سن آخری جملے 2-3 منٹ کفار کہتے تھے اور وہ اپنا دل بہلاتے تھے۔ دل بہلانا محاورہ ہے، یہ لاہورا ہے وہ دل بہلانا انجی سمجھو کسی بندے نے کوٹ چنگا پایا ہوئے تو دوجے بندے نے وہم لگ جائے کسی کتھوں لے ہے، لہذا وہ سون لگیا دل بہلا کے سوندا ہے، لڑے گا ہوئے گا۔ سمجھاوی دل بہلانی جی مہربانی دل میں کفار ایک دوسرے کا ایسا کے جانا دل بہلاتے تھے کہ چلو سوئیے نہ صحیح نا، اسلام کی روز بروز ترقی دیکھتے تھے تو دل بہلانے کے لیے کہتے تھے کہ کوئی بات نہیں، یہ اسلام چند روزہ کھیل ہے۔ کیوں؟ وہ سنو جی، اسلام یہ چند روزہ کھیل ہے اور یہ رخصت ہو جائے گا تب جب یہ دنیا سے اٹھے گا، جب یہ دنیا سے رخصت ہوں گے تو اسلام بھی ساتھ ہی رخصت ہو جائے گا، کیونکہ اس کی ذات تک ہے۔ کیوں؟ ہونا جملہ ہے جڑا گھنٹے میں تسی منتظر سو وہ پڑھ لگا۔ کفار اپنا دل بہلانے کے لیے کہتے تھے اس کا تو کوئی بیٹا ہی نہیں ہے۔ جن نے زکریا والی کہانی سنی ہے ساری پہلے سنو ہے میں بتاتے گا، اس رسول کا تو کوئی، اس مصطفیٰ کا تو کوئی بیٹا ہی نہیں ہے جو اس کے مشن کو جاری رکھ سکے۔ دو ہی جملے نے بات، جو اس کے مشن کو جاری رکھ سکے۔ میں لاجیکلی سوال کر رہا ہوں پڑھے لکھے دوستوں کے سامنے، یہ کافروں کے ذہن میں یہ آیا کہ اس کے جانے کے بعد اس کا دین ختم ہو جائے گا کیونکہ اس کا کوئی بیٹا نہیں جو اس کے مشن کو جاری رکھ سکے۔ کافروں کے ذہن میں دوست کیوں نہیں آئے؟ اگر ولی کا معنی دوست ہے تو کافر یہ بھی تو سوچ سکتے تھے کہ چلو کوئی بات نہیں، اگر اس کا بیٹا کوئی نہیں تو اس کے دوست اس کے دین کے مشن کو لے کے آگے بڑھ جائیں گے۔ یہ مطلب ہے کافر تھے
مشن کو چلانے کے لیے نہیں. زکریا نے بھی بیٹا مانگا تھا. بولو بولو بولو. اس نے مانگا تھا. اس نے مانگا تھا. مانگنے والے نبی اور ہیں. جسے مانگنے سے پہلے دے اسے محمد کہتے ہیں. نہیں نہیں اجے سوال نہیں ہے. ایک نبی نے کیسی اذهب الى فرعون انه طغى. اللہ نے فرمایا موسیٰ جا فرعون کی طرف وہ باغی ہو گیا ہے. تو حضرت نے فرمایا رب شرح لی صدر. اے اللہ جاتا ہوں لیکن جانے سے پہلے میرے سینے کے علم کو کشادہ فرما. اس کے سامنے ایک فرعون تھا. محمد کے سامنے کئی فرعون تھے. اس کو کہنا پڑا رب شرح لی صدری. میرے نبی کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑی. اللہ خود ہی فرمایا علم نشرح لک صدرک. ہائے ہائے اے حبیب کیا ہم نے تیرا سینہ علم کے لیے کھول نہیں دیا. زکریا کو مانگنا پڑا. میرے پاس حالات خراب ہیں. وَحَبْلِ مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا. مجھے ولی عطا کر. جب لوگوں نے کہا یہ ہے ابتر یہ ہے ابتر اس کے ساتھ ہی اس کا دین بھی ختم ہو جائے گا. اللہ فرمایا حبیب اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے وعدہ کیا ہے ہم نے نازل کیا ہے نا تو ہم حفاظت بھی کریں گے. فرمایا حکم کر کیا حفاظت. فرمایا یہ دل بہلاتے ہیں. تیرے رخصت ہونے کے بعد تیرا دین بھی رہے گا نام بھی رہے گا نشان بھی رہے گا نظام بھی رہے گا توحید بھی رہے گی رسالت بھی رہے گی پیغام قیامت بھی رہے گا. کیوں فرمایا سب کچھ بچانے کے لیے ان دعائے کا طلب کرو. فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. سید ابو اللہ مودودی سید ابو اللہ مودودی فرماتے ہیں اس ایک آیت میں ہزارہ آیت ہیں لیکن مودودی صاحب فرماتے ہیں اس ایک آیت میں کہ انہا تو اینا کر کوسا فرماتے ہیں اس ایک آیت میں نبی کے لیے اہم خوشخبری تھی. واہی بہت کیا نبی کے لیے اہم خوشخبری تھی. پیر کرم علی شاہ فرماتے ہیں کافروں کے لیے منہ توڑ جواب تھا اس ایک آیت میں. ایک انہوں نے لکھا اس ایک آیت میں نبی کے لیے خوشخبری تھی. انہوں نے لکھا اس ایک آیت میں کافروں کے لیے منہ توڑ جواب تھا. اور میرا دل کرتا ہے اس مقدس محفل قرآن کھول کے پڑھا تے آقا نبی کے لیے خوشخبری بھی ایک ہے. واہ واہ نہیں نہیں سواد نہیں ہے. نبی کے لیے خوشخبری بھی ایک ہے اور کافروں کا منہ توڑ جواب بھی. اے من جا وہ کل بھی ایک تھی صدقے جانا وہ آج بھی ایک ہے. کیونکہ کوثر سے مراد خیر کثیر ہے اور خیر کثیر سے مراد کل بھی بدور تھی آج بھی بدور ہے. سبحان آخری گھر کریں جی. آج کو بندہ مجھے حضرات آپ خوش کیوں ہیں. یار محفل مسرت ہے محفل طرب ہے نا یار عید زہرا شروع ہوئی ہے. یہ مطلب ہے بندے راضی نظر آ رہے ہیں. کیوں راضی نظر آ رہے ہیں حضرات. ہمیں کسی کا مخالف نہ سمجھیے. آؤ خوشی میں شامل ہو جاؤ. اگر کوئی پوچھے آج کیا ہے ویر جماعتی اسانی کوئی پوچھے شیعو آج بڑے خوش ہو آج کیا ہے کہو آج قرآن کو تحفظ مل گیا ہے. آج اسلام کی حفاظت کی ذمہ داری زہرا نے لے لی ہے. آج نسل رسول کا تحفظ ہو گیا ہے.
اسلام کا نظام باقی ہے، تو بطول کی وجہ سے، بطول سبب ہے بقائے رسالت کا۔ جیڑا بندہ اس خوشی شامل نہ ہوئے فکر نہیں کرنی، کیونکہ جیڑا میلاد النبی نہیں مناتا وہ میلاد زہرا کیسے منائے گا؟ کیونکہ فرق ہے، کتنا فرق بہت ہے، ذرا سننا آخری فضیلت کی گل۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ ہم نے تجھے بھیجا ہے مبشر بنا کے، نذیر بنا کے، سراج منیر بنا کے۔ اللہ فرماتا ہے بشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا۔ مومنوں کے لیے محمد کا آنا بہت بڑی خوشخبری ہے، مومنوں کے لیے رسول کا آنا بہت بڑی خوشخبری ہے۔ آج کا میرا پیغام ہے جو پوری کائنات کے لیے خوشخبری ہو اسے رسول کہتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، جو پوری کائنات کے لیے خوشخبری ہو اسے رسول کہتے ہیں، اور جو رسول کے لیے خوشخبری ہو اسے بطول کیسے ہے۔ اور جس کو پھر لوگوں نے خوشی کتنے لکھی، خوشی کتنے لکھی حضرات، خوشی ایتھے لکھی کرو سیال چ وضو، کرو سیال چ وضو میں دساں کتنے لکھی۔ میں انہاں بندے تو حیران تسی ولایت منواندے پھر جنہاں نوں نبی دے آن دی خوشی قرآن چ نہیں لبھی، انہاں نوں ولایت قرآن چ کتھوں لب گئی۔ معصوم فرماتے ہیں جب ہمارے منکر قرآن کو کھولتے ہیں قرآن اپنے معنی چھپا لیتا ہے، ہائے ہائے، قرآن اپنے مفہوم باطن میں لے جاتا ہے، وہ ہدایت پہ آ ہی نہیں سکتے۔ خوشی کتنے لکھی لاہور چ خوشخبری کی کون دے جنہوں سن کے بندے پٹن لگ پڑے۔ اور جے کوئی کھلو کے اعلان کرے تو اڈے علاقے جیسی گیس دے رہے ہیں تو بندے رون لگ پہ کوئی اللہ دے بندے ہسدے کیوں؟ جڑا روے لوگ اندر لکھ دی لعنت تیرے تے، او خوشخبری پہ سنانا ہے، تو کہاں تو پہ رونا ہے، او خوشخبری پہ سنانا ہے۔ خدا کی قسم بشر المؤمنین، نبی کا آنا خوشخبری ہے۔ آج تو اٹھے کے میں ترلا کروں ہر بندے نے مگر ولایت لے کے نہ چڑھ جاؤ کہ تینوں میں منا کے چھڑے۔ جیڑا بندہ خوشخبری تے خوش نہیں ہوتا وہ دے تھوڑی کوئی نہیں۔ اور میں نہ پاگل بندے تے مگر اٹھ لے کے چڑھ جائے تے محلے دار اگلے بندے تو نے غصہ نہ کری، وہ یارا جیوا کرنا پاگل ہے تو دل کروں چھڑ کیوں تو مگر چڑھ جائے۔ وہ دوروں اشارہ کرنے بھائی جی ہوں میرے نبی کو اللہ پہ فرماتا نبی دا آنا خوشخبری تے بندے کو بولتے نبی دے آن دی خوشی کتنے نہیں۔ یہ مطلب ہے قرآن ڈھانچہ ہے، نہیں سمجھ آئی؟ جس کو نبی جیسی خوشخبری پہ خوشی نہیں ہوتی وہ نبی کی خوشخبری پہ کیسے خوش ہو؟ کیا بات ہے، مولا تو مجھے ذرا کہتے ہیں خدا کی قسم دو خوشخبریاں ہیں، ایک رسول دوسری بطول، ایک سارے زمانے کے لیے، ایک نبوت اور رسالت کے لیے، اور آخری جملے جس نے کائنات کو یہ نظام پہنچایا اس خوشخبری کو رسول کہتے ہیں، جس نے بچایا اسے بطول کہتے ہیں۔
میری گنتی ہو گئی، میری حاضری تھوڑے تک پہنچ گئی. راضی رہنا، درود پڑھے آگے تک جملہ درود تسوڑو. اللہم صلی علی، یار گناہ پڑھا ہے درود تو سب پڑھے. اللہم صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، محمد و، یہ جو محمد کے ساتھ آل ہے نا یہی بدور ہے. کیا بات ہے، مولا کا جزائے خیر دے. اور آج دی خوشی کا صدقے سے خوشی والا جملہ لے جاؤ، جو درود رسول پہ ہے وہی بدور پہ ہے. میرے کو اہل سنت علماء نے فتاوی قبلہ موجود میں، جو درود رسول پر ہے وہی بدور پر ہے. حضرات ہمارا عقیدہ سنیے اور سلام قبول کیجئے. ہم درود والوں پر اعتبار کرتے ہیں، تکرار نہیں کرتے. جس پہ درود پڑھا جائے اسے قرآن کہتا ہے سلیم، سلو علیہ وسلم تسلیما. جس پہ درود پڑھا ہے اسے تسلیم کر. جس طرح تسلیم کرنے حق ہے، وہ حق کیا ہے کہ جس پہ درود پڑھو اس پر اعتبار